السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدبخت شرابی عیاش تھا۔ یزید کو خلافت ملنے کے بعد اس نے سوچا میری اس خلافت کو امام حسین قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین میری خلافت قبول نہیں کریں گے، اس لیے ان پر ظلم و ستم کیے جائیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے منع کر دیا کیونکہ یزید امام حسین اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ جانی شرابی عیاش چور تھا۔ حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے۔ اب آپ کو کوفہ والوں کی خط آنا شروع ہو گئے۔ وہ لکھتے تھے، امام حسین آپ کوفہ آ جائیں، یہاں یزید کا ظلم و ستم بڑھ گیا ہے، ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے۔ آپ نے حالاتوں کا جائزہ لینے کے لیے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا وہاں جا کر حالات دیکھو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ سے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ 1800 لوگوں نے بیعت بھی کر لی۔ آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لیکن کچھ دن بعد یزید نے ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کر واپس اپنی اور ملا لیا اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ کوفے کا ماحول بدل گیا۔ جو لوگ مسلم بن عقیل کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط امام حسین تک پہنچ گیا، جس خط میں لکھا تھا جلدی سے کوفہ آ جائیں۔ لہٰذا امام حسین نے کوفہ پہنچنے کی تیاری شروع کر دی۔ امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ کی سرحد پر پہنچے تو یزیدیوں نے آپ کو روک لیا۔ حضرت امام حسین نے کہا، میں تمہارے بلانے پر کوفہ آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میں کوفہ میں نہ آؤں تو ہمیں جانے دو۔ یزیدیوں نے منع کر دیا، کوفہ میں نہیں جانے دیا۔ امام حسین نے ایک الگ راستہ چن لیا اور چلتے چلتے آپ ایک میدان میں پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یہ کربلا ہے۔ آپ نے کہا خیمے یہیں لگا لو۔ اسی طرح آپ تمام لشکر خاندان کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ادھر یزید کو جب معلوم چلا کہ امام حسین کربلا میں خیمے لگا کر وہیں جمع ہو گئے تو یزیدی فوج نے کربلا پہنچنا شروع کر دیا۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار ابن سعد جو ان کی فوج کا کمانڈر تھا، امام حسین نے ابن سعد سے کہا تو مجھے یزید سے ملا دو یا پھر مجھے واپس مکہ جانے دو۔ ابن سعد اس بات پر تیار نہ ہوا اور آپ کو بیعت کے لیے مجبور کرتا رہا۔ 3 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے 22,000 یزیدی فوج کو کربلا روانہ کیا، جبکہ امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، جس میں عورتیں بچوں کے سوا اور ان کے خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ لڑائی ہوئی، یزیدیوں نے ہار مان لی۔ آخر میں طے کیا امام حسین کا پانی بند کر دو، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرے، 7 محرم کا دن آ گیا۔ کربلا میں نہر فرات کے علاوہ کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، لیکن نہر فرات کا پانی حضرت امام حسین اور ان کے خاندان والوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ کے تمام لوگ اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن عورتوں اور چھوٹے بچوں کا حال برا ہو گیا۔ یزیدیوں نے 9 ماہ کے امام حسین کو 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا یزیدی فوج کے پاس جاؤ اور کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کی مہلت دی جائے۔ یہ بات یزیدیوں نے مان لی۔ 9 محرم کی رات آتے آتے یزیدی فوج کا جو مقصد امام حسین کو قتل کرنا تھا، وہ امام حسین کو
पता चल चुका था। इसलिए इमाम हुसैन ने 9 तारीख की रात हजरत फरमाया, ये बात पक्की है, 1-2 दिन में हम सब शहीद होंगे, इसलिए जो वापस लौटना चाहे वो लौट जाए, और दिए बुझाने का हुक्म दे दिया। अंधेरे में जाना चाहे जा सकता है, मैं नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि हश्र में नाना से तुम्हारी शफाअत करवा दूंगा। जब वापस दिए जलाए गए तो देखा सब लोग वहीं बैठे हुए थे, हर एक की आंख से आंसू निकल रहे थे। 10 मुहर्रम का दिन आया, इमाम हुसैन और यजीदियों में जंग होना शुरू हुई। 22,000 यजीद 72 हुसैनी जंग शुरू हुई। इधर एक एक हुसैनी यजीद के 1000 शहीद पर भारी था। तो कभी कासिम शहीद होते, तो कभी अली अकबर शहीद होते, कभी हजरत अब्बास 3 दिन के प्यासे लड़ते रहे, शहीद होते रहे। हजरत अब्बास ने नन्हे अली असगर, जिनकी उम्र 6 माह थी, उनकी प्यास नहीं देखी गई। वो पानी लेने गए। जब पानी लेकर लौट रहे थे तो यजीदियों ने उनके पानी से भरे मशकीज़ा पर तीर लगाए, उन पर तीर बरसाए और उनको शहीद कर दिया। इस तरह एक एक करके सभी जवान शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। इमाम हुसैन ने गाजर मूली की तरह यजीदियों के छक्के छुड़ा दिए। इमाम हुसैन हजरत अली के बेटे थे। इब्ने साद को यकीन हो गया कि इमाम हुसैन से हम नहीं जीत सकते, इसलिए उसने यजीदी फ़ौज को एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। और लड़ते लड़ते जब असर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन नमाज असर पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो ये मौका देख यजीदियों ने उन पर हमला कर दिया और उनको शहीद कर दिया। जब तलवारों की तीरों के साए में इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।